بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دین وائس یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئی اور شوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین اسی وجہ سے یہ بات پسند فرماتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق دار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خاندوں کے پاس شوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ کبھی کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے اگر کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پورا فرماتے۔ ناظرین، ایک سفر کا واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام الرحمۃ اللہ عالمین نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال بھی تھی، نیز آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 راتیں مقرر رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہی، لیکن اس تمام عرصے میں آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام بیویاں رشک کھانے لگیں اور انہیں یہ بات گریہ گزری۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گروا گزرتی تھی اور ان پر رشک کھاتی تھی، مگر ان سب میں سے سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ کو تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھیں اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیے میرے پاس آئے اور فرمایا، عائشہ میرے ساتھ اس کی شباہت کو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، جو بچہ دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا تو ہوتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا، جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فروا اور گورا ہی ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے یہ کیوں فرمایا، جس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند راز بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھیں اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھے بلکہ آپ کے بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عائشہ سے فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس زمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اس عرصے میں آپ کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ حمل ضائع ہو گیا۔ چہرہ قادری امام احمد نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں، آپ کو ام عبداللہ صرف آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ نے اظہار حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی اور خواتین نے اپنے سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری تو کوئی اولاد نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو جو کہ تمہاری بہن اسما بنت ابو بکر عبداللہ بنت عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کا واقعہ آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہمارا یہ نیا چینل ہے اور ایسی ہی مزید اسلامک اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری فیملی کا آپ حصہ بن سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔